کہ یہ کہ ڈاکٹر سبیہ کا نام لے لو, اس کا نام لے لو, مارنگ کا نام لے لو, اس کا لے لو. کون ہے یہ ڈاکٹر سبیہ؟ ہو از شی؟ کیا آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ وہ کہاں ایکٹیو ہے؟ تو یہ BYC جو فرام ڈے فرسٹ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ دے آر ناٹ رجسٹرڈ. وین دے آر ناٹ رجسٹرڈ تو ان کا کوئی حیثیت قانونی نہیں ہے. ہاں, اور وہ کرنا کام کیا چاہتے تھے کہ وہ پراکسیز ہیں ان کی BLA کی, وہ لیجیٹیمیٹ وائسز ہیں. کیا بشیر زیب آ کے پریس کلب کے سامنے آپ کے کوئی پریس کانفرنس کر سکتا ہے؟ خودکش حملہ آور جو ہمیں قتل کرنے کے لیے آتی ہیں, جو ہمیں ہمارے معصوم لوگوں کو شہید کرنے کے لیے آتی ہیں, ہم اس کے باوجود ہم اس خاتون کو عزت اور احترام جو ہے وہ دے رہے ہیں. پھر بلوچ کو ایک لا حاصل جنگ کی طرف دھکیلا جا رہا ہے اور ان بچوں کی ذہن سازی کی جا رہی ہے جو پختہ ذہن نہیں ہے. اور کیا وائلنس سے بلوچستان کو وہ جو چاہ رہے ہیں وہ اچیو کر پائیں گے؟ اگین اینڈ اگین اینڈ آئی ایم ریپیٹنگ دس کہ یہ نہیں اچیو ہو سکتا ہے. جب نہیں اچیو ہو سکتا ہے تو بلوچ کو یہ اب سوچنا پڑے گا کہ کس جنگ کی طرف دھکیل دیا گیا ہے, ایک لا حاصل جنگ کی طرف. حاصل اس پہ سوائے کشت و خون کے اور ایسے معصوم بچوں کے جانوں کے ضیاع ان کے پیرنٹس پہ کیا گزرنی تھی, اس کے فیملی پہ کیا گزرنی تھی, بھائیوں بہنوں پہ کیا گزرنی تھی, اس کے بعد پھر جن کو جس نے جا کے اس نے جن کو ہارم کرنا تھا ان کی فیملیز پہ کیا گزرنی تھی, وہاں کتنے بچوں نے یتیم ہونا تھا, کتنی عورتوں نے بیوہ ہونا تھا, کتنے ماؤں کے گود اجڑنے تھے, کتنے خواتین کے سہاگ اجڑنے تھے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سوسائٹی کو بحیثیت بلوچ اب سوچنا پڑے گا. اور انکریجنگ بات یہ ہے کہ بلوچ اب یہ تھنکنگ میں آ گیا ہے, اس تھاٹ پروسیس میں کامن بلوچ آ گیا ہے. اور یہ جو ہیومن انٹیلیجنس ہے یہ بہت عرصے بعد, لیٹ می ایڈمٹ دس, بہت عرصے بعد ہیومن انٹیلیجنس جو ہے وہ سیکورٹی فورسز کو ملنا شروع ہو گئی ہے. اینڈ دس از ویری انکریجنگ فرام دا پیپل آف بلوچستان کہ ان کو یہ ریئلائزیشن ہے کہ یہ جو جنگ ہے یہ ایک لا حاصل جنگ میں بلوچ کو ڈالا گیا ہے. اس میں ماں سوائے کشت و خون کے, ماں سوائے دہشت کے, ماں سوائے جو انڈر ڈیولپمنٹ کے, ماں سوائے اسکولوں کی بندش کے, ماں سوائے سڑکوں کے بندش کے, اس کے علاوہ اس پہ کچھ حاصل نہیں ہونا ہے. تو میں سیکورٹی فورسز کو شاباشی دیتا ہوں. اور ہم نے سینٹرز بنائے ہیں, جو ہم نے آپ سے آج سے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا, ہم اس بچی کو سینٹر میں رکھیں گے, 3 مہینے انٹروگیشن ہوگی, اور اس انٹروگیشن کے دوران ہم نے یہ یقین سے میں آپ کو کہتا ہوں کہ کسی قسم کا نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد دیر از نو کمپرومائز کہ کسی قسم کی ہماری کسٹڈی میں کسی بھی خاتون کو, اس کو صرف لیڈیز پولیس ہینڈل کرے گی اور لیڈیز پولیس کی موجودگی میں انٹروگیشن ہوگی. کسی قسم کا ہارم, فزیکل ہارم, مورل ہارم یا کسی قسم کی ہیرسمنٹ جو ہے وہ دیٹ از ناٹ الاؤڈ. وہ ہم کسی صورت کمپرومائز نہیں کریں گے, بیکاز ہم ایک رسپانسبل اسٹیٹ ہیں, رسپانسبل فورس ہیں, اور ہم میں اور دہشت گردوں میں یہی فرق ہے کہ ہم خودکش حملہ آور جو ہمیں قتل کرنے کے لیے آتی ہیں, جو ہمیں ہمارے معصوم لوگوں کو شہید کرنے کے لیے آتی ہیں, ہم اس کے باوجود ہم اس خاتون کو عزت اور احترام جو ہے وہ دے رہے ہیں. اور جو میرا پہلا انٹرویو ان کے ساتھ ہوا, میں نے ان سے پہلے دن جو پہلا سوال کیا وہ یہی تھا کہ میرا بیٹا, آپ کو کسی نے اس گرفتاری کے دوران کوئی ہراس تو نہیں کیا, کوئی آپ کو فزیکل ٹارچر تو نہیں کیا؟ اس نے مجھے خود بتایا کہ سر بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور اس کنڈکٹ کی وجہ سے آج یہ تیار ہو رہی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ تعاون کرنے کو بھی تیار ہے, اور آئندہ کے لیے بھی وہ بچیوں کو یہ پیغام دینا چاہ رہی ہے کہ آپ اس پروپیگنڈا ٹول کا حصہ مت بنائیں. اور ہم نے اپنے سینٹر کا نام ہی ڈی ریڈیکلائزیشن سینٹر ہے, جس میں ہم اس طرح کے بچوں کو اور بچیوں کو ڈی ریڈیکلائز کریں گے, ان کے مائنڈ سیٹ پہ جس طرح ان کو پلوٹ کیا گیا ہے ان کو حقائق سے آگاہ کریں گے. ہمارے سائکیٹرسٹ ان سے ملیں گے, ہمارے ڈاکٹرز ان سے ملیں گے. سو ونس اگین آئی تھینک یو آل, اور خاص طور پہ میری بہت شاباشی ہے فار دا سیکورٹی ایجنسی جنہوں نے یہ کامیاب آپریشن کیا ہے, اینڈ فار دا پیپل آف بلوچستان, فار دوز ہو از ہیلپنگ آور سیکورٹی ایجنسی for such operations, because our security forces are operating in grey. یہ وہ گول ہیں جو رکتے ہیں, وہ اس کا کسی کو کوئی اپریسیشن نہیں ہے. وہ جو ایک گول ہو جاتا ہے وہ سب کو نظر آ جاتا ہے. So once again, my appreciation for the security forces from the people of Balochistan, on behalf of people of Balochistan, on behalf of government of Balochistan. I am really proud of my security forces, security agencies, police, FC, army, جو ایسے میں آپریٹ کر رہے ہیں کہ where there is
اب ان کے ماتھے پہ یا میرے ماتھے پہ کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوگا کون BLA کے لیے کام کر رہا ہے اور کون نہیں کر رہا ہے. اور سوسائٹی میں کیسے کیسے لوگ پروفیسرز, ڈاکٹرز, انجینئرز وہ آ کر یہ کام میں ریڈیکلائز ہو کے اس طرح کے کام کرے. تو ایسے میں اس طرح کے آپریشنز کرنا اور ہیومن بیسڈ انٹیلیجنس کی بنیاد پہ کرنا وہ اپریشیٹ کرنا بنتا ہے. پلیز آپ کوشچن آنسرز کے لیے. اچھا, یہ آپ سے میرا سوال ہے کہ یہ اطلاع موصول ہوئی ہے کہ کسی کمانڈر نے آپ سے کہا تھا کہ وہ ڈاکٹر سبیہ سے آپ کی ملاقات کروائیں گے, تو آپ اس کمانڈر کا نام بتانا چاہتے ہیں؟ جی, کمانڈر دلجان نام ہے اس کا. میں اس کو تھوڑا سا اور ایلیبریٹ کر دیتا ہوں آپ کے لیے. دیکھیں, ان کی ایک شادی ہوئی اور اس شادی میں جو تھے وہ اٹ واز سیکنڈ میرج, اور ان کے جو ہسبینڈ تھے ان کے ایج میں بھی بہت بڑے تھے ان سے. تو وہاں کیونکہ ان کی بن نہیں پا رہی تھی تو دیٹ واز دا مومنٹ کہ جہاں سے اس کو ایکسپلائٹیشن اس کی اسٹارٹ کی گئی. اور وہ جو اس کا کزن تھا وہ بھی BLA کا بڑا ایکٹیو ممبر ہے, اور وہاں سے اس کی ایکسپلائٹیشن اسٹارٹ ہوئی. اور دس از ہاؤ کہ اس کو جب آپ کو گھر سے عزت نہیں مل رہی ہے تو آئے آپ کو اس کام کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو دیر آر 1000 ways ٹو ریڈیکلائز ینگ مائنڈس. وہ فیملیز کے ایشوز ہو سکتے ہیں, وہ پروپیگنڈا ٹولز ہو سکتے ہیں, اور وہ اس چیز کا ریاست کے خلاف ان کو ابھارنے کے لیے بہت سارے ٹولز ہیں ان کے پاس. اور یہ ایک پراپر نظام ہے. میں جب اس کو کہتا ہوں کہ یہ منظم انداز میں ریاست پاکستان کے خلاف ایک بھرپور قسم کی لڑائی شروع کی گئی ہے, اور اس لڑائی میں سب سے بڑا جو ٹول ہے وہ انٹرنیٹ بھی ایک ٹول ہے. اس انٹرنیٹ ٹول کو دیکھیں, یہ جو ہمارے یونیورسٹیز میں بچے ہیں, کیا سارے بچے ریڈیکلائز؟ آنسر از نو. دے نیڈ اونلی 2 فرام ایوری کلاس اور 3 فرام ایوری کلاس, اور اس میں سے وہ پوٹینشیل ڈھونڈتے ہیں, اور وہ پوٹینشیل انٹرنیٹ کے تھرو بھی ڈھونڈتے ہیں, اور ان کے لوگ بھی پھر رہے ہوتے ہیں یہ یکجہتی کونسل اور کس کس نام سے. وہ 2-3 پوٹینشیل کینڈیڈیٹس ڈھونڈتے ہیں کہ جو ریڈیکلائز ہوں اگینسٹ اسٹیٹ آف پاکستان, اور پھر ان کو مزید ریڈیکلائز کیا جاتا ہے اور مزید ان کو ریاست کے خلاف استعمال کرنے کے لیے کوشش کی جاتی ہے. تو اس پرٹیکولر کیس میں ہسبینڈ اینڈ وائف کا ریلیشن شپ جو کہ خراب ہے, جو کہ پورے پاکستان میں بہت ساری اس طرح کی ایگزامپلز آپ کو ملیں گی. اور اس کے بعد اس کا کزن جو ایکٹیو ممبر ہے BLA کا, اور اس نے ریڈیکلائز کیا, اور اس کا کمانڈرز کے ساتھ ملاقات کریں. اور پھر آپ کو جس طرح جو اس پہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ میں آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اس کے منہ میں نہیں ڈالا, یا آپ اس کو آن اوتھ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کہ ڈاکٹر سبیہ کا نام لے لو, اس کا نام لے لو, مارنگ کا نام لے لو, اس کا لے لو. میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ دے آر لیجیٹیمیٹ وائسز آف دیز سیپریٹسٹ جو گروپس ہیں. آج اس کا نام وہ خود بچی بتا رہی ہے, اور اس ریئلائزیشن کے ساتھ بتا رہی ہے کہ میں نے اب جھوٹ نہیں بولنا ہے, میں نے جو کچھ کیا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے. کون ہے یہ ڈاکٹر سبیہ؟ ہو از شی؟ کیا آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ وہ کہاں ایکٹیو ہے؟ تو یہ BYC جو فرام ڈے فرسٹ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ دے آر ناٹ رجسٹرڈ. وین دے آر ناٹ رجسٹرڈ تو ان کا کوئی حیثیت قانونی نہیں ہے. ہاں, اور وہ کرنا کام کیا چاہتے تھے کہ وہ پراکسیز ہیں ان کی BLA کی, وہ لیجیٹیمیٹ وائسز ہیں. کیا بشیر زیب آ کے پریس کلب کے سامنے آپ کے کوئی پریس کانفرنس کر سکتا ہے؟ دس از واٹ ریاست پاکستان کے اگینسٹ کس منظم انداز میں کام کیا جا رہا ہے. وارفیئر کائنیٹک ظاہر ہے اس کا اپروچ گورنمنٹ نے اپنے آپ کو کلب کرنا ہوتا ہے اس کے ساتھ, لیکن وہ بنیادی طور پر پولیسنگ ظاہر ہے ہارڈ کور پولیسنگ جو ہے یا ہارڈ کور ٹیررسٹ کے اگینسٹ وہ CTD اور SOW وہ اسٹرینتھن کرنا ہمارا فرض ہے, وہ ہم اسٹرینتھن کر رہے ہیں. آج بھی 5 ارب روپے میں سینکشن کر کے آئے ہیں CTD کے لیے, ابھی اس وقت اس پریس کانفرنس سے پہلے. اس سے پہلے بھی کوئی 5-10 ارب روپے پولیس کو دے چکے ہیں. 40 ارب روپے لگا رہے ہیں ہم کنورژن آف B ایریاز اور A ایریاز میں. پھر انیبلنگ انوائرمنٹ آپ نے سیکورٹی فورسز کو دینا ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے مسنگ پرسنس کا مسئلہ اس گورنمنٹ نے آ کے حل کیا. آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے لیجسلیشن کی ہے فار فیس لیس کورٹس, ہم نے لیجسلیشن کی ہے فار وٹنس پروٹیکشن بل جو ہمارا وہ کام کیا ہے. ہوا کیا تھا؟ میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو اینی بلیم گیم.